اس ماڈیول میں ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ پینے کے پانی اور ویسٹ واٹر کے نیٹ ورکس کے لیے کس قسم کا ڈیٹا اکٹھا کرنا ضروری ہے۔ مؤثر اثاثہ جات کے انتظام کے لیے اپنے ایسٹس کی درست اور حقیقت پسندانہ تصویر کا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح اثاثوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ فیلڈ ڈیٹا کا ہونا ضروری ہے۔ اور نیٹ ورک ڈیٹا کی کس قسم کو جمع کیا جانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم موروثی ڈیٹا دیکھیں گے، پھر پائپ کی انسٹالیشن سے متعلق ڈیٹا اور آخر میں ماحولیاتی ڈیٹا۔ آئیے ضروری ڈیٹا کے ساتھ شروع کریں، یعنی وہ ڈیٹا جو پائپوں میں انہیریٹڈ ہے۔ نیٹ ورک کی ترتیب یعنی GIS میں نیٹ ورک کو درست طریقے سے پلاٹ کرنے کے لیے کافی تعداد میں GPS کوآرڈینیٹ ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مواد کی وہ اقسام جن سے پائپ بنایا جاتا ہے، یعنی پینے کے پانی اور ویسٹ واٹر کے نیٹ ورکس کے معاملے میں پائپ پولی ایتھیلین، کاسٹ آئرن، پولی وینل کلورائڈ، سٹیل یا کنکریٹ سے بنائے جا سکتے ہیں۔ پائپ کی لمبائی، قطر، موٹائی، دباؤ کی وہ حد جسے پائپ برداشت کر سکتا ہے یا برانڈ وغیرہ۔ اب آئیے پائپ کو لگانے کی طرف چلتے ہیں۔ نیٹ ورک کی مکمل تصویر رکھنے کے لیے پہلے بیان کردہ معلومات ضروری ہیں لیکن ناکافی ہیں، اس لیے ریکارڈ شدہ معلومات کو آگے بڑھانا اور ڈیٹا اکٹھا کرنا ضروری ہے، جیسے پائپ کی انسٹالیشن، گہرائی، سیل کی قسم، اصل دباؤ جو پائپ برداشت کر سکتا ہے۔ خاص طور پر پینے کے پانی کے نیٹ ورک کے معاملے میں رابطوں کی تعداد، پائپ کی الٹی سطح اور مزید برآں پائپ کی حالت یعنی اس کی خرابی کی حالت پر معلومات کو ریکارڈ کرنا بھی ضروری ہے۔ اب آئیے آخر میں پائپ کے قریبی علاقے میں ماحول کے بارے میں معلومات کو ریکارڈ کرنا ضروری ہے۔ مطلوبہ معلومات کے درمیان درجہ ذیل پایا جا سکتا ہے۔ پائپ کے آس پاس کی مٹی کی قسم، یعنی مٹی خشک ہے یا گیلی، نرم ہے یا سخت یا عجیب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اب ہم پائپ میں گردش کرنے والے پانی کی جارحیت یعنی پائپ کے سخت آلودہ پانی کی صورتحال میں H2S کی موجودگی کا باقاعدگی سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ استعمال شدہ پانی کی صورت میں مثال کے طور پر کروسیو گیس ہے۔ اس کا درست مقام یعنی چاہے پائپ سڑک کے نیچے ہو، کھیت پر ہو یا فرش پر ہو۔ سڑک کے نیچے ہونے والے پائپ کے لیے اس بارے میں معلومات درکار ہیں کہ ٹریفک کی سطح کم ہے، درمیانی ہے یا زیادہ، خراب موسمی حالات کی نمائش، اور پائپ کیسے بچھایا گیا تھا، یعنی کیا اسے مٹی کے اوپر، ریت کے بستر پر یا سائٹ پر لائے جانے والے دیگر مواد پر رکھا گیا تھا۔ اور اب آئیے آخر میں تصاویر لینا ضروری ہے کیونکہ یہ معلومات کے قابل اعتماد ذرائع ہیں۔ یہ تمام معلومات پینے کے پانی اور ویسٹ واٹر کے نیٹ ورکس کی ایک جامع تصویر پیش کرتی ہیں، مناسب طریقے سے، بشرط یہ کہ مناسب طریقے سے ترتیب دیا گیا اور قابل رسائی ہو۔ ایسا ہونے کے لیے ڈیٹا کو GIS میں داخل کرنا ضروری ہے۔ اب آئیے اس کا خلاصہ کرتے ہیں جو ہم نے اب تک دیکھا ہے۔ ایسٹس کا مؤثر طریقے سے انتظام کرنے کے لیے فیلڈ ڈیٹا کا اکٹھا کرنا ضروری ہے۔ معلومات کو اکٹھا کرنے کے لیے اس میں 3 قسم کا ڈیٹا شامل ہونا چاہیے، یعنی پائپوں میں انہیریٹڈ ڈیٹا، ایک پائپ کو کس طرح انسٹال کیا گیا اس سے متعلق ڈیٹا، اور پائپ کے ماحول سے متعلق ڈیٹا۔ آخر میں تمام ڈیٹا کو GIS میں ریکارڈ کرنا ضروری ہے۔